अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं न्यूज़ WMC यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के बाद की सूरत-ए-हाल पर कि आया तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब में अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो जाएगी या नहीं, और क्या नून लीग और PDM जो इत्तेहादी जमातें हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ का रास्ता रोकने की कोई कोशिश तो नहीं करेंगी, और फिर क्या अब वफाकी हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है, इसके बाद क्या ये हुकूमत सर्वाइव करेगी, अगर करेगी तो कैसे करेगी, और अगर ये कंटिन्यू करती है इत्तेहादी हुकूमत तो इसकी कास्ट क्या होगी, और ये कास्ट कौन सी जमात सबसे ज़्यादा बर्दाश्त करेगी। इन सब बातों पे आज हम अपना तजिया पेश करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे तजिए बर वक्त मिलते रहें। नाज़रीन, इस इलेक्शन में एक बात तो सामने आई कि चाहे 70 की दहाई हो या 2022 हो, इस मुल्क में जो मज़ामत का बयानिया है वही कारगर है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब अयूब खान से अलहदगी इख्तियार की, इख्तलाफ किया, तो फिर उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया इख्तियार किया। वो अवाम में आए और अवाम को कहा कि जनाब माहिदा ताशकंद में ये हुआ, आपने जो है ना इस मुल्क के साथ रियासत जम्मू कश्मीर के साथ, कश्मीर के अवाम के साथ ज़्यादती की गई है, और इसके ख़िलाफ़ मैं अयूब काबीना से अलग होकर अवाम में आया हूँ। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसके बाद अपनी जो है ना 1967 में अपनी जमात बनाई, पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, और ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही मसला कश्मीर पर रखी गई थी। तो उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसी बयानिए को लेके चले। फिर उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एंटी अमेरिकन जो सेंटीमेंट था उसको ऐड किया। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी कुव्वत पाकिस्तान को बनाने की बुनियाद रखी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हेनरी किसिंजर ने ये कहा कि हम आपको निशान इबरत बना देंगे। तो वो भी भुट्टो साहब अवाम में लेके आए वो बात, फिर एक ख़त भी उन्होंने लहराया। तो फिर अवाम ने उस बयानिए को हाथों हाथ लिया। 70 के इलेक्शन में हमने ये देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो उनका बयानिया था उस पर पंजाब में जिसको भी टिकट दिया वो इलेक्शन जीत गया। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, जागीरदार जो बड़े बड़े वडेरे थे वो इलेक्शन हार गए। यानी उस वक्त ये बयानिया सामने आया था। और फिर अब देखा आपने कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो इमरान खान बड़े अनपॉपुलर हो गए थे। लोग ये कह रहे थे कि जनाब ये अगर 1.5 साल और लगाते हैं तो इसके बाद शायद इमरान खान कभी भी इक़्तिदार में ना आए, क्योंकि उनकी नाकामियों की फहरिस्त बड़ी तवील होती जा रही थी। लेकिन इसके बाद आपने देखा कि जब ये हुकूमत ख़त्म हुई, चाहे साजिश थी नहीं थी, लेकिन इमरान खान एक साइफर को लेके अवाम में आए और कहा कि यार ये साजिश मेरे ख़िलाफ़ हुई, अमेरिका में ये हुई, इसके ताने बाने वहाँ पे बुने गए, और फिर पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट शामिल हुई। तो दोनों को उन्होंने एक साथ रखा, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को और अमेरिका को। और वो बयानिया फिर उन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में अवाम के अंदर इंजेक्ट किया कि अवाम ने उसे भरपूर अंदाज में कबूल कर लिया। और फिर उसका नतीजा आपने ज़िमनी इलेक्शन में देखा कि किस तरह 20 में से 15 नशिस्तें PTI जीतने में कामयाब हो गई। अब गुज़श्ता रोज़ PDM का एक इजलास हुआ लाहौर में, मॉडल टाउन में। शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, फजल रहमान, MQM की लीडरशिप, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर तमाम जो PDM के रहनुमा हैं वहाँ पे मौजूद थे। तो वहाँ पे वो सुबकी अपनी कम करने के लिए जो नून लीग ने जो तौजीहात पेश की उनमें यह भी कहा कि जनाब हमने तो कामयाबी हासिल की है इस इलेक्शन में, हमने तो 20 में से जो है ना 5 नशिस्तें हमने ये ली हैं, और ये हमारी 20 में से एक भी नशिस्त नहीं थी। ज़िमनी इलेक्शन में जो इससे पहले 10 से 11 लोग आज़ाद जीते थे 2018 के इलेक्शन में, तो वो PTI में शामिल हुए थे, और जबकि 10 लोग 9 से 10 लोग PTI के अपने थे, तो 20 लोग, ये सारी नशिस्तें उन्हीं की थी। लेकिन इसके बावजूद हमने 5 नशिस्तें जीती हैं, इसलिए ये हमारी कामयाबी है। लेकिन शायद वो ये बताना भूल गए जो नून लीग के रहनुमा थे कि जो आप नशिस्तें जीते हैं वो तो ठीक है, आप जीत गए, लेकिन जो आप 15 नशिस्तें हारे हैं, जो आज़ाद इमरान खान के साथ गए थे या उनके अपने लोग थे, उसके बाद वो मुनरिफ होकर आपके साथ शामिल हुए, तो फिर जो आज़ाद उम्मीदवार तो जो थे उनका अपना वोट बैंक था, उसमें फिर नून लीग का ऐड हुआ, या PTI वाले जो वो अपना वोट बैंक लेके वो जीते थे, सारा जमात का तो नहीं था PTI का, उनका अपना वोट बैंक था। आप कहते हो वो तगड़े लोग थे, तो फिर उसमें आपका वोट भी ऐड हुआ। तो फिर वो ऐसा क्या हुआ कि आप सिर्फ 5 नशिस्तें ले सके, बाकी नशिस्तें आप क्यों हारे? बहरहाल इसमें ये एक फैसला जो अहम किया गया जी कि हम वफाकी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे और हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। हम क्यों हुकूमत छोड़ें, हम हुकूमत करेंगे और इसे हम मिल के आगे बढ़ेंगे, हम क्राइसिस को ओवरकम करेंगे। ये सारी बातें हुई।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو اور دیکھنے میں آ رہی ہے، جو نون لیگ کے رہنما جو دعوے کر رہے ہیں کہ جی شاید وہ پی ٹی آئی کو اتنی آسانی سے جو ہے پنجاب میں دوبارہ حکومت بنانے نہیں دیں گے، لیکن میرے خیال میں یہ دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے غالب، یعنی اب پی ٹی آئی کو روکنا ناممکن ہوگا، اور اگر اسے روکا گیا پی ٹی آئی کو تو یہ غیر جمہوری بھی ہوگا، اور پیپلز پارٹی کو کم سے کم اس میں حصے دار نہیں بننا چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کہتی رہی ہے جی کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو اب عوام نے جب فیصلہ دیا ہے تو اسے پھر قبول بھی کرنا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ضرور قبول کرے گی، کیونکہ جو آج چودھری برادران سے بھی آصف علی زرداری کی جو گزشتہ روز ملاقات ہوئی ہے تو وہ بھی بڑی اہم تھی، اور ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو بھی سمجھائے گی کہ اب اس میں رکاوٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پنجاب میں عمران خان حکومت بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد وفاق میں نون لیگ اور یہ اتحادی حکومت ہی رہتی ہے، اور کے پی کے میں بھی آپ کو پتہ ہے عمران خان کی حکومت ہے، تو آصف زرداری سندھ میں بیٹھ جائیں گے، عمران خان کے پی کے اور پنجاب میں بیٹھ جائیں گے، تو نون لیگ وفاق میں رہ کے کیا کرے گی؟ کیا ساری بدنامی نون لیگ اپنے سر لے گی؟ نون لیگ کی جو رپورٹ آئی ہے ابتدائی کے الیکشن کیوں آ رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ مہنگائی نے ہمیں سب سے زیادہ مار دی ہے، اور باقی لوگوں نے اس کی ذمہ داری نہیں لی۔ الیکشن کمپین میں جو اتحادی ہمارے ساتھ نہیں آئے اور ہمارا ہی فیس سامنے تھا، وہ لوگ ہمیں ہی کرٹیسائز کر رہے تھے کہ مہنگائی انہوں نے ہی کی ہے۔ تو اب جو پیٹرول پرائسز ہیں، جو ڈالر ہے، جو آئی ایم ایف ڈیل ہے، جو انرجی بحران ہے، اور یہ ساری چیزیں دن بہ دن یہ جو ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں تو اب نون لیگ کے گلے میں پڑیں گی۔ خارجہ پالیسی کے بھی محاذ پر کئی چیلنجز ہیں، تو اگر یہ دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ کتنے دن اس کے ساتھ سروائیو کرے گی۔ جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو نواز شریف صاحب پہلے بھی خوش نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اقتدار لیں اور اس کے بعد فوری طور پر جو ہے اسمبلیاں توڑیں اور الیکشن کروائیں، عوام کے پاس جائیں۔ اور نون لیگ اور یہ اتحادی جو ہیں جنہوں نے آج کہا ہے کہ جی ہم نہیں الیکشن کروائیں گے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم اس وقت الیکشن میں گئے تو عمران خان ہمیں، یعنی جس کو لٹرلی کہتے ہیں نا، کھا جائیں گے، تو عمران خان پنجاب میں ہمیں کھا جائیں گے، کے پی کے میں کھا جائیں گے، ہمارا صفایا کر دیں گے، اور ہم جو نون لیگ پیپلز پارٹی کا تو پنجاب میں ہے کچھ نہیں، اور نون لیگ جو کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی شاید آدھی جو سیٹیں ہیں وہ بچانی مشکل ہو جائیں، بامشکل کوئی لے سکے، اس لیے پیپلز پارٹی چاہے گی کہ ڈیلے ہو، جس قدر ڈیلے ہو، تاکہ پیپلز پارٹی آئندہ الیکشن کے لیے پنجاب کے اندر اپنا کچھ نہ کچھ جوڑ توڑ کر لے۔ نون لیگ کے ساتھ تو وہ شاید مل کے الیکشن نہیں لڑے گی، کیونکہ اگر ہر جگہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے پیپلز پارٹی سے، تو اگر کہیں گے پیپلز پارٹی کو کوئی وہ دیں گے اسپیس، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو پیپلز پارٹی کچھ اور سوچ رہی ہے، اس پر ہم آئندہ ویلاگ میں بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے حوالے سے کیا اپنی اسٹریٹجی بنا رہی ہے، اور کیا چیزیں وہ پیش نظر رکھ کے تو آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن سر دست سب سے زیادہ جو اس الیکشن میں نقصان ہوا وہ نون لیگ کا ہوا، اور آئندہ بھی اگر یہ مزید طوالت اختیار کرتے ہیں اور وفاق میں زیادہ سے زیادہ دیر اختیار میں رہنا چاہتی ہے نون لیگ، چاہے زرداری صاحب مشورہ دیں یا فضل الرحمان، تو اس میں نقصان صرف نون لیگ کا ہی ہوگا۔ اب بھی نون لیگ کو چاہیے کہ جس طرح عمران خان ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ فوراً الیکشن کروائیں تو شاید ان کی کچھ بچت ہو جائے، لیکن اگر انہوں نے الیکشن نہ کروائے، دن بہ دن اسے ڈیلے کیا، تو وفاق میں جو صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، یہ سمجھنے والی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رپورٹس ایسی آ رہی ہیں کہ بہت جلد آئندہ 2 سال کے دوران جو 7 سے 8 ملک ڈیفالٹ کریں گے، ان میں پاکستان بھی شامل ہے، ترکی بھی شامل ہے، مصر بھی شامل ہے۔ تو یہ اب جو ہے پی ٹی آئی سارا ملبہ وہ نون لیگ پہ ہی ڈالے گی۔ اگر پاکستان کا اللہ نہ کرے سری لنکا کی طرح کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے، وہ کہیں گے جی ہم تو ٹھیک ٹھاک معیشت چلا رہے تھے، انہوں نے آ کے بیڑا غرق کیا، اور پاکستان، تو یہ میرے خیال میں نون لیگ کے ماتھے پہ ایسا کلنک لگے گا جس سے نون لیگ جلدی جان چھڑا نہیں سکے گی۔ یہ نون لیگ کو اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس وقت اگر الیکشن میں وہ جاتے ہیں تو ان کو زیادہ نقصان ہوتا ہے، یا کل آنے والے دنوں میں انہیں زیادہ نقصان ہوگا۔ نواز شریف، مریم نواز، پرویز رشید اور شاہد حقان عباسی، ان کی اب بھی یہی رائے ہے کہ فوری الیکشن میں جانا چاہیے، لیکن دوسری جانب جو لوگ شہباز شریف کے قریب ہیں، جو شہباز شریف سے کے ہاتھوں میں ہیں، جس میں تمام خواجہ آصف اور چودھری اور خواجہ برادران اور یہ سارے ہیں، جو پارلیمانی پارٹی کی اکثر شہباز شریف کے ساتھ ہے،
وہ اب بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی اس وقت ہم اگر الیکشن میں گئے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا. عمران خان کا جو مومنٹم بنا ہوا ہے، جو پیک ہے، جو اس کا بیانیہ جس طرح بکا ہے ضمنی الیکشن میں، ہمارے لیے کوئی سپیس نہیں بچے گی اور ہم اپنی آدھی نشستیں کھو دیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی طرح اس کو اوور کم کریں، لوگوں کو ریلیف دیں، اور تب تک عمران خان کا ٹیمپو بھی شاید نیچے آ جائے گا. لیکن بات دوسری طرف یہ بھی دیکھنی ہے کہ عمران خان کو اگر 1.5 سال پنجاب میں مل گیا، عمران خان تو اپنا پریشر کسی صورت کم نہیں کریں گے، یعنی پی ڈی ایم پہ اور دوسری جو ہے اسٹیبلشمنٹ پہ. تو وہ بہت سارا کچھ پنجاب میں اب فوکس کر کے ڈلیور بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں، ایسے منصوبے وہ لا سکتے ہیں. پہلے انہیں ہیلتھ کارڈ جو لیا تو اس لے کے آئے تو لوگ بڑا اس کو اپریشیٹ ہر صورت کر رہے ہیں. تو اگر اس طرح کی چیزیں وہ مزید کرتے رہے تو پھر بھی نون لیگ کے لیے اور اتحادیوں کے لیے مشکل ہوگا. پیپلز پارٹی کا تو پنجاب میں شاید کوئی سٹیک ہے نہیں، وہ بنانے کی کوشش کرے گی، لیکن نون لیگ کو اب اس پہ سوچنا ہوگا. اجازت دیجیے، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ویلا کے ساتھ، اور آپ کو بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے اور کیا کرنے جا رہی ہے پنجاب میں، اور کیا کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. اپنے میزبان عمران اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.